نحمده ونصلي على رسولك الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ ایک ایسی صورت ہے جو میرے نزدیک پورے قرآن کا نچوڑ ہے، یعنی اگر سمری جس کو میں سمجھوں قرآن کی، وہ سورہ عصر ہے۔ اور کیوں ہے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر اس کو تھوڑا سا میں ڈیٹیل بیان کروں گا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کہہ کیا رہے ہیں۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ زمانہ یعنی ٹینس، انگلش میں ٹینس، اردو میں زمانہ۔ زمانے تین ہوتے ہیں: ماضی یعنی پاسٹ، حال یعنی پریزنٹ، مستقبل یعنی فیوچر۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر۔ یہاں زمانے کی قسم کیوں کھائی جا رہی ہے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں یہ کہنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، جو میری ریسرچ ہے، جو میں نے سوچا، جو میں اس صورت کو سمجھا، یہاں اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ چاہے پاسٹ ہو، چاہے پریزنٹ ہو، چاہے فیوچر ہو، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ انسان نقصان میں ہے۔ اب کون نقصان میں نہیں ہے؟ یہاں آگے اللہ تعالیٰ 4 کنڈیشن رکھ رہے ہیں، 4 کنڈیشن، یعنی اگر جو شخص اس 4 کنڈیشن پہ پورا اترے گا وہی خسارے میں نہیں ہے، باقی سب خسارے میں، سب نقصان میں۔ وہ 4 کنڈیشن کیا ہے؟ اور کنڈیشن بھی ایسی نہیں ہے کہ یا والی کنڈیشن ہو۔ یا کی جب کنڈیشن آتی ہے تو کچھ ایک ٹرو ہو اور ایک فالس ہو تب بھی معاملہ حل ہو جاتا ہے، لیکن یہاں تو چاروں کی چاروں ٹرو ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ یا والا نہیں ہے، یہ اور والی کنڈیشن ہے، یعنی اینڈ کی کنڈیشن۔ سمجھیے گا، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم، انسان نقصان میں ہے۔ زمانہ میں نے آپ کو بتایا یہاں زمانہ کیا ہے، الا الذین آمنوا، سوائے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، یعنی جو کلمے پہ ایمان لے آئے، قرآن پر، اللہ کے نبیوں پر، فرشتوں پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر جو ایمان لے آیا وہ خسارے میں نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور کنڈیشن پوری کرنی ہے، وہ کیا ہے؟ یہاں لکھا ہوا ہے اور، یعنی وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات یعنی جنہوں نے نیک عمل کیے۔ آپ بخاری اٹھا لیں، بخاری میں 4 نیک عمل ہیں۔ کیا؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ٹھیک ہے، یہ 4 نیک عمل ہیں۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اب یہ بھی دونوں کنڈیشنیں ٹرو ہو رہی ہیں، ٹرو کے لیے اور پہ، یا پہ نہیں ہے، اور پہ ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ یعنی کہ جو 4 چیزیں ہیں اس کو بھی امپلیمنٹ کرنا ہے، یعنی نماز نہیں چھوڑنی، زکوٰۃ دینا نہیں چھوڑنا، روزہ رکھنا نہیں چھوڑنا، اور صاحب استطاعت ہو تو حج نہیں چھوڑنا۔ یہ بھی ٹرو کنڈیشن ہونی چاہیے، اگر نہیں ہوئی خسارے میں۔ اب تیسری ٹرو کنڈیشن، وتواصوا بالحق۔ اب یہاں مسئلہ آتا ہے، ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق پہ بھی ڈٹا رہے اور صبر بھی کرے۔ تو میری ناقص علم ہے، تھوڑا سا علماء کے ساتھ رہا ہوں، تھوڑا سا پڑھا ہے،
تو میں جو چیز کو سمجھا نا وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو حق کا لفظ ہے نا وہ اسلام کے لیے خاص ہے، یعنی یہ دین کے لیے خاص ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، یعنی جو لوگ حق پہ ڈٹے رہے، یہاں اس سے مراد دین ہے، اسلام ہے۔ یعنی اگر اسلام کے لیے آپ حق پر نہیں بول سکتے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے لیے آپ کو غیرت نہیں آتی، صحابہ پہ آپ کو غیرت نہیں آتی، آپ خسارے پہ۔ کیسے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ امام بہقی ایک روایت لے کر آئے، آئی تھنک یہ سن القبرہ میں ہے، میرے ذہن سے نکلے گا، لیکن امام بہقی اپنی کتاب میں لائیں رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنے خطبہ جمعہ میں ڈالا ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں فلاں بستی کو تباہ کر دو۔ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں اللہ اس میں تو تیرا ایک ایسا نیک بندہ ہے، یہ حدیث کا مفہوم ہے، اس میں تو تیرا ایک ایسا نیک بندہ ہے جس نے پلک جھپکتے ہوئے تیری عبادت سے غافل نہیں ہوا۔ اب اس لیول کی عبادت اور اس لیول کا بندہ بتا دو آج کوئی نہیں، لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بستی اڑا دو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہاں اس کو بھی ختم کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے میری غیرت پہ کبھی آواز نہیں اٹھائی۔ جب میری شریعت کو روندا جا رہا تھا، جب میرے خلاف شرک کیا جا رہا تھا، تو یہ بندہ کبھی میری غیرت پہ نہیں بولا۔ بس اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے چکر میں کہ میں نماز پڑھ لوں میں ذکر کر لوں، میں نماز پڑھ لوں میں ذکر کر لوں، حق کے لیے کبھی اس نے آواز نہیں اٹھائی، اسے بھی تباہ کیا۔ یعنی کہ یہ ٹرو نہیں کیا اس نے مسئلے پہ، اس نے یہ ایمان لایا، عامل الصالحات کیے، لیکن تیسرا مسئلے کو ٹرو نہیں کیا اس بندے نے، خسارے میں۔ اب آ جاتے چوتھا مسئلہ، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ صبر جو ہے نا ہمیں اپنی ذات کے لیے کرنا ہے، جو میں سمجھاؤں۔ یہاں سے صبر ہے نا، ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں اگر کوئی ماں باپ کی گالی بک دے ہم سے صبر نہیں ہوتا، حالانکہ یہ ذاتی معاملہ ہے۔ لیکن اگر نبی علیہ السلام کا معاملہ ہو تو ہم بولتے ہیں یار اللہ بدلہ لے گا نا، مسلمان ہمیں صبر کرنا، جب ہم کر بھی کیا سکتے ہیں، نہیں بھائی ہمیں کرنا ہے، ہمیں حق کے لیے بولنا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں وہاں پہ صبر کرتے ہیں۔ اور جہاں اپنے ماں باپ کے معاملات آ جاتے ہیں وہاں ماں باپ یا اپنی ذات کے اوپر ہمیں کوئی گالی بک دے یا ہمیں کوئی غصہ کر دے یا ہم پہ کوئی ٹون بھی کر دے تو ہم اس کو بغض اور دل میں نفرت لے آتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول کے لیے، صحابہ کے لیے، ہمارے لیے اور اللہ کے لیے کبھی بھی ہمارے منہ سے کچھ حق کے لیے نہیں نکلا، ہم کبھی بھی نہیں نکلے۔ کیوں نہیں نکلے؟ کیونکہ ہم ذات کے اعتبار سے صبر نہیں کرتے ہیں، ہم حق کے معاملے میں صبر کرتے ہیں۔ یہاں الٹ والا معاملہ ہے، حالانکہ ذات کے معاملے میں صبر کرنے کا حکم ہے، اپنی ذات کے معاملے میں، اور اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں حق پر ڈٹے رہنے کا حکم ہے۔ ہمارا الٹ ہے۔ تو ہم دیکھیں کس حال میں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بھی کنڈیشن ٹرو ہونی چاہیے، اور اس کی میں مثال دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کافر پہ چڑھے اسے قتل کرنے کے لیے۔ کافر نے آپ کے چہرے مبارک پہ تھوک دیا، حضرت علی نے اسے چھوڑ دیا۔ تو حضرت علی سے پوچھا آپ نے اس کو چھوڑ دیا؟ فرمایا اب یہ میری ذات کا معاملہ آ گیا، یعنی اب اگر میں اسے قتل کرتا تو یہ سا ہوتا کہ میں نے اپنا بدلہ لیا، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر دین کے معاملے کے لیے بھی نکلے ہو لیکن آپ کی ذات پر ہوٹیں گے اور آپ نے اس وجہ سے اس کو نقصان پہنچا دیا تو یہ گناہ ہے۔ یہ صبر نہیں کیا آپ نے، یہاں صبر کا حکم تھا۔ اور حق کے لیے بولنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لیے، اللہ تعالیٰ کی شان کے لیے، قرآن مجید کے لیے، حضور کی شریعت کو نافذ کرنے کے لیے بولنا، یہ ہم سب پر فرض ہے۔ اگر ہم یہ چیز نہیں کرتے تو یہ کنڈیشن جو تھرڈ کنڈیشن ہے پوری نہیں ہوتی۔ وہ جو بزرگ کی میں نے واقعہ سنایا وہ آپ دیکھ لیں۔
خسارے میں ہو گیا، اور اگر ہم اپنی ذات کے لیے بھی صبر نہیں کرتے تو خسارے میں۔ تو اللہ تعالی ہمیں یہ ساری کنڈیشنز کو پورا کرنے والا اور ہمیں نیک عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔